ہندوستان میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا، یعنی وندے ماترم کو پڑھو جبھی تم اس ہندوستان میں رہنے کے لائق ہو۔ تمہارے ایمان کو چھینا جائے گا، تم کو مشرک بنایا جائے گا، تم کو مشرک بن کر کے ہی اس ملک میں رہنے دیا جائے گا۔ اب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، حکومت نے اپنی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ 15 اگست میں، 26 جنوری میں تمام سرکاری پروگراموں میں، سرکاری اسکولوں میں اور سرکار کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر وندے ماترم پڑھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کیا ضروری ہے اب وندے ماترم پڑھنا؟ دیکھیے، قانوناً تو ابھی ضروری نہیں ہے، پارلیمنٹ میں جا کر کے انہوں نے کوئی قانون پاس نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، مسلمان اس ملک سے محبت کرتے ہیں، صرف انہی کو نشانہ بنا کر کے آپ طرح طرح کے چیزیں کریں۔ نوٹیفیکیشن اب جاری کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو، اتنی محبت ضرورت نہیں ہے، اتنی محبت کی کام کیجئے نا، کام اصل میں محبت ہے۔ اب انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ وندے ماترم تمام سرکاری جگہوں پر پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور پڑھنا ہے۔ مسلمان کیا کریں؟ کیا مسلمان اس کو پڑھیں؟ اور مسلمان اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وندنا کے معنی عبادت کے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وندے ماترم کے شروع کے 2 بند کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ قومی گیت ہے۔ قومی گیت اور قومی گان دونوں میں فرق ہے۔ قومی گان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو گانا ضروری ہے، اور قومی گیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اس کا احترام کرے گی، اس کو کوئی چاہے تو گائیں، کوئی چاہے تو نہ گائیں۔ جن گن من جو ہے یہ قومی گان ہے، یعنی اس کو گانا بھی ضروری ہے اور یہ قومی گیت بھی ہے۔ لیکن وندے ماترم قومی گیت ہے، گان نہیں ہے۔ اب اس کو یہ حضرات اس کے 150 سال پورا ہونے کے بعد اس کو یہ قومی گان بنانے کے لیے مصر ہے، اسی کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، اسی کے لیے کوششیں جاری ہے۔ انہوں نے جو ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں اس سلسلے میں مباحثہ کرایا، اور مباحثہ کرانے کے بعد کانگریس کو اس بات کا مورد الزام بنایا اور ان پر الزام لگایا کہ بھائی انہوں نے اس کے 6 بند ہیں تو 6 بند کے شروع کے جو 2 بند ہیں اس کو تو برقرار رکھا اور آخر کے 4 بند کو ہٹا دیا۔ کیوں ہٹایا؟ اس کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، یہ ہٹا دیا ہے۔ بھائی ہٹایا اس لیے گیا تھا کہ اس میں اختلاف تھا، اس میں دیوی درگا ماتا وغیرہ ان تمام کا تذکرہ ہے، لکشمی کا تذکرہ ہے، اس میں سرسوتی کا تذکرہ ہے، اس میں دیگر اور درگا وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ میں پورے بند کو بھی انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا کہ کن کن 3 دیویوں کا تذکرہ ہے اس میں۔ تو دیوی کی عبادت، یعنی دھرتی ماں کو دیوی بنایا گیا ہے کہ تو لکشمی ہے، تو درگا ہے، تو کملا ہے، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری وندنا کرتے ہیں۔ بھائی یہ زمین ہر طرح سے ہمارے لیے اناج اگاتی ہے اور ہمارے لیے دیگر اور اشیاء فراہم کرتی ہے، یہ ہماری خدا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خدا نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، خالق تھوڑے ہے۔ خالق تو صرف اللہ ہے، جنہوں نے اس زمین کو بھی پیدا کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کی عبادت کرو۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے آپ کو محبت ہونی چاہیے تو آپ سے زیادہ یہاں کے مسلمانوں کو اس ملک سے محبت ہے، اور یہاں کے مسلمان اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور دیں گے۔ آپ ایسا کیوں خواہ بس ایک انیمی کھڑا کر رہے ہیں، ایک دشمن کھڑا کر رہے ہیں؟ اب وندے ماترم کو پڑھنا ضروری قرار دے دیا گیا۔ دیکھیے، قانونی اعتبار سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آرٹیکل 19A اور آرٹیکل 25، اس دونوں آرٹیکل میں قانوناً مذہبی آزادی مسلمانوں کو حاصل ہے، اور سپریم کورٹ کے بہت سارے اس طرح کے فیصلے بھی ہیں جہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو اگر نہ چاہے پڑھنا تو اس کو پڑھوانا ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر زبردستی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو مسلمان اگر چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن چاہیں تو پڑھیں کیوں پڑھیں گے جب ان کا ایمان سلب ہو جائے گا؟ اگر ایمان محبوب ہے تو نہ پڑھیں، اور اگر ایمان محبوب نہیں ہے، نوکری محبوب ہے، دیگر اور وسائل محبوب ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ حکومت نے اپنی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو یہ نوٹیفیکیشن ہے، یہ اطلاع ہے، یہ ان کی طرف سے حکم نامہ نہیں ہے اور قانونی طور پر مجبوری نہیں ہے ابھی تک کے جو حالات ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ راستہ ہموار کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ ایک قانون بنا دیں گے، ایک قانون بنا دیں گے وندے ماترم کے سلسلے میں بھی، اور اس وقت پھر کیا حالات بنتے ہیں وہ وقت بتائے گا۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کو ایک خاص کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ورنہ کرنے کے کام بہت سارے ہیں ملک میں، کرنے کے کام بہت سارے ہیں۔ کرنے کے کام یہ نہیں ہے جس کی طرف بی جے پی حکومت توجہ دے رہی ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو اس کے بعد کیا حالات بن سکتے ہیں، اس کی وضاحت ضروری تھی، اس لیے میں نے یہ باتیں رکھ دینا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔